السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغابزوا ولا تحاسدوا ولا تنابذوا وكونوا عباد الله إخوانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عزت و کبریائی بیان کرنا ہم اور آپ کا دینی، ملی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنی معمولی سی جھلک انسانوں کو دکھلانے کے لیے بتایا، وَفِي الْأَنْعَامِ نُسْقِيكُمْ، کہ یہ جو تمہارے سامنے چوپائے چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کاریگری اور اپنی قدرت کا ایک ہلکا سا نمونہ تمہیں سمجھنے کے لیے پیش کیا ہے۔ نُسْقِيكُمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ مختلف غلاظتوں، ہڈی، خون اور دوسرے مادے سے خالص اور مصفہ دودھ نکالنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی کے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ واشہد ان محمدن رسول اللہ دنیا کے ہر خطے میں اور ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ اذان کے کلمات اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں خطے کے اعتبار سے تو کوئی ایسا لمحہ نہیں پائیں گے کہ کسی وقت کسی جگہ میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ آج میں نے سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، جس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی مثال آپ کے سامنے پوری تفسیر دو جملوں میں اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے دو معصوم اپنے چھوٹے بچے ناسمجھ ہوں، جو بلوغت کے حد تک نہ پہنچے ہوں، کوئی زیادہ حد تمیز ان کے اندر نہ آئی ہو، اور باپ کی طرف سے کوئی چیز جو انہیں عطا کی گئی اور ایک کو دیا گیا اور ایک کو اس سے اگر محروم کر دیا گیا، تو محروم ہونے والا بچہ چہ جائے کہ اپنے باپ سے مانگے اور اپنے باپ سے وہ چیز لے، اگر وہ بھائی سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دی ہوئی چیز یا اس کی وہ چیز اگر اپنے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹا کس طرح کا ہے۔ اس کے حق میں بہتر کیا ہونا چاہیے کہ وہ باپ سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مصلحت، اپنی حکمت یا اپنی کاریگری کے تحت یا اپنے کسی عدل کے تحت کسی بھی حیثیت سے تم میں سے اگر کسی کو کسی چیز کے اوپر فوقیت دے رکھی ہے، اور ہے بھی یہ چیز کہ اللہ نے
तमाम इंसानों को एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी हैसियत से, किसी न किसी नाहियत से कुछ न कुछ शर्फ और तमीज़ या फौकियत दे रखी है। मिसाल के तौर पर कोई बेहतरीन शक्ल व सूरत वाला है तो उसके मुकाबले में अल्लाह ने किसी को इससे महरूम रखा है। कोई अच्छी कमाई करने वाला है, कारोबार में फाइक और बरतर है, तो कोई इससे महरूम है। ये मिसालें बहुत तमाम नाहिए से ज़िंदगी में लेते चले जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अगर अपने इर्द गिर्द ऐसे माहौल को तुम पाओ तो इस चीज़ की तमन्ना, यानी तमन्ना कहते हैं ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश को जो हासिल होने के करीब ना हो, नामुमकिन ना हो, लेकिन जो है वो हासिल ना हो सके, उस चीज़ की तमन्ना ना किया करो। और अगर ये चीज़ सिर्फ दिल में बैठती है तो उसको तुम दबा करके रखो। उसको अगर अमली तौर पर ले आते हो, वो अगर तुम उसको नाजायज़ तरीके पर लाते हो, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए सिवाय फसाद और बिगाड़ के कोई भलाई की चीज़ नहीं होगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के आखिर में इस चीज़ को बताया, बीच में बताए हुए कि जैसे कोई मर्द और कोई औरत है, तो औरत को मर्द बनने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, या इसी तरह से किसी मर्द को औरत बनने की ख्वाहिश नहीं चाहिए। वलिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, यानी मर्द होते हुए भी वो अपना जो कुछ कमाएंगे, जैसी भी नेकियां करेंगे, अल्लाह उनके नाम आमाल में वो जमा करेगा। इसी तरह से औरत होते हुए जो भी वो नेकियां और अच्छाइयां करेंगी तो उनके हक में वो बेहतर होगा, अल्लाह उनके यहाँ उसको जमा करके रखेगा। वसअलुल्लाह, अल्लाह ने इस आयत के आगे में फरमाया, वसअलुल्लाह, अल्लाह से तुम उसका फजल तलाश करो, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, क्योंकि अल्लाह बेहतर समझता है तुम्हारे हक में कि कौन सी चीज़ उसको दी जाए बंदे को और कौन सी ना चीज़ उसे बेहतर नहीं है उसकी ज़िंदगी में। अगर आप देखें कि इसी फिक्र को और इसी चीज़ को हमारे माशरे और हमारे समाज ने इतना दूर और इतनी आपसी रंजिश और इसी तरह से आपसी बगावत कह लीजिए या दूरी डाल दी है कि हमारा एक भाई दूसरे भाई के किसी भी बढ़ते कदम को पसंद नहीं कर पाता। एक ही माँ के गोद में खेले, एक ही बाप के साए में पले बढ़े, किस्मतें अलग होती हैं, नसीबा अलग होता है। ये अल्लाह का अपना फजल है, किसको किस फजल से और किस नसीब से नवाजता है। अगर हमारे जहन व दिमाग में पहली मर्तबा ये जहन में है कि ये अपने नसीब से पाया हुआ है, अब उसकी अपनी नसीब है, तो उसके बेहतर में वो पहला स्टेप जो उसको होना चाहिए यही कि वहाँ अगर उसको अल्लाह का या नबी की तालीम, अल्लाह के अहकाम, शरीयत की अगर जानकारी उसे है तो वहीं पर वो सोच करके इस फिक्रे को अपने अंदर दबा देता है। लेकिन अगर वो इससे आरी होता है, इल्म की उसके अंदर कोताही और कमी होती है और वो इस फिक्र में लग जाता है कि जे जाए कि इसकी ख़त्म हो जाए, बल्कि ख़त्म होने के साथ साथ मुझे मिल जाए, इसी चीज़ को अगर वो अपने दिल के अंदर परवान चढ़ाता है, सोचता है, तो सिवाय अपने अंदर कुढ़न पैदा करने के, अपने अंदर एक हसद और बुग़्ज़ और कीने की बीमारी को परवरिश करने के और कुछ हासिल नहीं कर पाता है। इसी फिक्र और इसी सोच को लेकर के आप देखें कि इस ज़मीन पर भी और आसमान पर भी पहली ख़ता या पहले अल्लाह की नाफरमानी सरज़द हुई। आखिर इब्लीस वो भी एक फरिश्ता था, अल्लाह के मुक़र्रबीन में से था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से हसद की बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकाम और मर्तबा बख्शा था, जो फजीलत अता की थी, उनको जो है सजदा करने का तमाम लोगों फरिश्तों से हुक्म दिया था, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका।
اور وہاں اس نے اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام نہ سمجھتے ہوئے اس نے اپنے اندر ایک کڑھن پیدا کی، ایک جلن اس کے اندر ہوئی، اور وہاں پر سے اس نے بغاوت کا بگل بجا دیا۔ اسی طرح سے زمین پر دیکھیں کہ پہلا قتل جو رونما ہوا اس زمین کے اوپر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ ان کے سامنے دہرا دیجئے، تلاوت کر دیجئے، پڑھ دیجئے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی حقیقت یا قصہ اگر سچائی کے ساتھ، کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی یعنی ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ یہ پورا ایک لمبا واقعہ قرآن میں آپ کے اندر ایک دیکھیں گے، تو وہاں پر یہ چیز کی قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پر، صرف اس بنیاد پر کہ اس کی قربانی کیوں کر اللہ نے قبول کی، وہ یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کی اس کی اچھائی کی بنیاد پر، اس کی مصلحت، اس کی مرضی اور اس کی شان، وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم خداوندی میں کے فیصلے میں یا اللہ کے فیصلے میں رخنا اندازی کریں اور بغاوت کا بگل بجائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے جائیں اس چیز کو، اسی مفہوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ یعنی ایک انفرادی کے حیثیت سے لے کر کے آگے پوری قوم کے تعلق سے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے بھی جو ہے اس چیز کو امت محمدیہ سے اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے کی جو وجہ رکھی تو یہی رکھی کہ نبوت کا جو سلسلہ چل پڑا تھا، اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ، پھر بات کہ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ نساء میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کی جو بنی اسرائیل نام تھا ان کا، پورے نبیوں کی ایک سلسلہ کڑی چلی آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد اسحاق کی نسل سے ہٹ کر کے اسماعیل کی اولاد سے جب 40ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا درجہ دیا گیا اور آپ کو نبی بنایا گیا تو یہود جل بھن گئے اور آپ کو یہاں تک کہ اتنے مخالف ہوتے گئے کہ آپ کے قتل کرنے کی بھی نعوذ باللہ سازش کی۔ اس چیز کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ اب آج ہم دیکھیں کہ اگر یہی چیز جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ ایک بھائی کی بڑھتے قدم کو عزت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، اسلام کا فریضہ یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس، اپنے کو قریب میں ایسے ماحول کو تم پاؤ تو تمہارے اندر جو ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس پر تم ماشاء اللہ وبارک اللہ فیک جیسے الفاظ آتے ہیں کہ تم اس بھائی کے لیے دعا کرو اور اللہ اس کی تعریف کرو، ماشاء اللہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ بخشا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مدح و سرائی کرنی چاہیے، نہ کہ حدیث میں صریح طور پر جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، مختلف الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کہ ظاہری اور باطنی طور پر کسی کے عیب کو نہ تلاشو، ولا تدابروا اور کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ اے مسلمانوں تم اللہ کے بندے اس طرح سے ہو جاؤ جیسے ایک بھائی کی شکل میں، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے ہو جاؤ اخواناً، بھائی بھائی کی شکل میں، کہ ایک بھائی کو جس طرح سے دوسرے بھائی سے محبت ہوتا ہے، لگاؤ ہوتی ہے، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، تو تمام مسلمانوں کی جماعت کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپس میں مل کر کے رہیں۔ اسی چیز کو اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں
کہ صحابہ کرام کے جب اس چیز کو دبایا، اس فکر اور عمل کو ابھارنے کے بجائے، اس کو ہوا دینے کے بجائے جب اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر ایسے شخص کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا یوما جلوسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم، کہ ابھی تمہارے یطلع علیکم العان من هذا الفجر رجل من اہل الجنہ، کہ تمہارے درمیان ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں دروازے پہ پہنچی تو ایک انصاری صحابی، معمولی قسم کے باہر کام کرنے والے، بغل میں ڈنڈا دبائے ہوئے اور بائیں ہاتھ میں وقد علقا نعلیہ فی یدہ الشمال آتا ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا لٹکائے ہوئے، اور ان کی داڑھیوں سے، یعنی راوی اس طرح سے شکل بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو بات کے جو ہے بیان کرنے کا سامنے والے کے ذہن میں ایک وہ بن جائے کہ میں نے اس حالت میں کہ ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہے تھے اور آپ کے جوتے آپ کے بائیں ہاتھ میں تھے، ایسے موقع پر تاکہ یہ بات مستحضر ہو کہ میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اس انداز میں مجھے اتنا پیوست اور اتنا ذہن میں محقق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ ایک صحابی اس انداز میں آئے، لوگوں نے دیکھا، خاموشی سے سب اپنے مشن میں لگ گئے۔ دوسرے دن یوم الغدا، دوسرے دن آنے والے سیم اسی ٹائم اور اسی مجلس میں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی تمہارے درمیان دروازے سے ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے، یعنی جنتی شخص آنے والا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں پھر اٹھ گئیں، پھر انہی انصاری صحابی کو دیکھا گیا۔ تیسری مرتبہ تیسرے دن بھی یہی حالت ہوئی۔ جب یہ ماجرا ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس مجلس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، تو ایک نئے عمر کے صحابی، نیکی کے تلاش کرنے کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اتبا کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، میں ان کے گھر گیا، اور حدیث اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ جا کر کے میں نے ایک حدیثوں میں یا شریعت میں اس کو توریہ کہہ لیجئے، ایک طرح سے جھوٹ اس کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں لاحیت ابھی، میرا اور میرے باپ سے کچھ انبن ہو گیا ہے، اور میں نے قسم کھا رکھا ہے کہ میں 3 دن تک ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، لہٰذا میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر 3 دن کا مہمان بنا لیں اور 3 دن مجھے رات میں ٹھہرنے کا موقع دیں، دن میں ادھر ادھر کہیں بھی گزار لوں گا، تو کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ وہ معصوم صحابی، نئے بزرگ صحابی تھے، انہوں نے ہاں بھر لی۔ رات میں ان کے ساتھ وہ سوئے، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ جب کروٹیں بدلتے ہیں تو اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، بس مختصر سے انداز میں عام مسلمان کی طرح سے وہ پڑھے اور پوری رات ختم کیے، صبح فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ 1 رات دیکھا، 2 رات دیکھا، تیسری رات بھی کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، تو جب کوئی خاص پوائنٹ نہیں تلاشنے میں ان کو رات میں ملا کہ کوئی دن کا عمل تو ہمارے سامنے تھے، پوری دن کی کیفیتیں کیسے گزارتے ہیں، رات میں آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو 1 نہیں 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، تو انہوں نے اس لیے پیچھا کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری صبح کو خود بیان کرتے ہیں کہ چچا، میرا اور میرے والد سے کوئی تنازع نہیں تھا،
بلکہ میں نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے رات کے معمول میں دیکھوں کہ آپ رات میں کون سی عبادت اور کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، جس کے انعام میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان آپ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا یہی میرا معمول ہے، یہی میرے رات گزارنے کا طریقہ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جب وہ چلنے لگے تو ان کو واپس بلایا اور کہا کہ جب میں بستر پر آتا ہوں فلم یجد فی نفسی غصن کہ تو میرا سینہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام اپنے بھائیوں کے لیے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اپنے نفس میں، اپنے جی میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ کپٹ اور کسی طرح کی عداوت اپنے سینے میں لے کر کے رات میں نہیں سوتا ہوں۔ اور دوسری شاید یہ خوبی میرے اندر ہے جو اللہ کے نبی کو بھائی، کہ جب میں اپنے کسی بھائی کو بڑھتے ہوئے قدم کو دیکھتا ہوں، اپنے کسی بھائی کے بڑھتے ہوئے قدر و منزلت کو کسی بھی ناحیے سے، سیاسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، یا علم و منزلت کے اعتبار سے، تو میں اس کے حق میں مزید دعا کرتا ہوں، اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو شاید میری یہ جذبہ نبی کو بھا گیا اور نبی کو یہ چیز پتہ چلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیٹھ پیچھے اس طرح سے جو ہے بشارت دی۔ تو کہنے کا مفہوم میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر بھی اٹھتی ہے، لیکن چہ جائے کہ ہم اس کو دبانے کے، اس کو ختم کرنے کے، اور اس کو ہم پروان چڑھاتے ہیں، اس کو ہم مزید ہوا دیتے ہیں، اور اسی کی بربادی، اسی کی فساد اور بگاڑ کا یہ آج نتیجہ ہے میرے بھائیوں، کہ آج جتنا نا اتفاقی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، شریعت کے احکام سے دوری، نبی کی سنتوں سے دوری۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل اور انعام اس کو کیوں کر ملا۔ ہم یہ نہیں دیکھے کہ اللہ نے اس کو اپنی مرضی سے یا اپنی جو ہے اعتبار سے اس کو دیا ہے، وہ اس کا فیصلہ ہے، اس کا اپنا عدل ہے، یا اس کا اپنا نظام ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے نظام میں رکھنا ڈالنے والے؟ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون سورہ سجدہ میں واضح طور پر بتا دیا کہ ایک فرما بردار بندہ اور ایک اطاعت گزار بندہ، اب فرما برداری یہی ہے کہ اللہ کے احکام و فرامین، نبی کی سنتوں کو جتنا بھی ہم علم رکھتے ہیں، اپنے زندگی میں اس کو اتارنے والے، اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم فرما برداری کے درجے میں آئے۔ لیکن جاننے کے باوجود اس کو اپنی زندگی سے دور رکھنا، صرف علم رکھنا، صرف جاننا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا یستوون، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ نیکیوں کے کرنے والے، بھلائیوں کے کرنے والے، اور ایک فاسق کی زندگی گزارنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہماری عقل یہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ ایک بجلی کے کھلے ہوئے تار پر، ننگے تار پر ہاتھ رکھنے سے، جلتے ہوئے توے پر ہاتھ رکھنے سے ہم نقصان نہیں پہنچے، ہمیں ضرر نہیں پہنچے گا، ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا، یہ ہماری عقل کبھی تسلیم نہیں کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم دین کے معاملات میں اتنے بودے کیوں کر کہ ایک آدمی اپنی زندگی ہمیشہ قرآن و حدیث کے دائرے میں رکھنے والا،
اپنی زندگی کو ہمیشہ ایک رسی سے ایک شرعی علوم کے تحت اپنی زندگی گزارنے والا اور ایک علل دللے کی نام کا مسلمان زندگی گزارنے والا، کیا دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ جو علم ہمیں آتا ہے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑا سنہرا موقع ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے پاس علماء آپ کو سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ بس چند منٹ میں علم کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ضمنی طور پر، کہ ایک زمانہ تھا کہ مولانا آزاد رحمہ اللہ نے اپنی ایک تصنیف میں یعنی قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص، یعنی قرآن کی تفسیر لکھنے کے بعد انہوں نے اس گمنام آدمی کی طرف انتساب کیا ہے کہ غالباً اس زمانے کی بات ہے کہ جب میں رانچی کے جیل میں گئے نظر بند تھا، اس دور میں کندھار سے ایک شخص کوئٹہ چل کر کے آئے پیدل، اور کوئٹہ سے جو ہے علی گڑھ، اور علی گڑھ سے انہوں نے پیدل سفر رانچی کے لیے کیا، اور مغرب کے بعد اندھیرے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جب آپ مسجد سے نکلے تو آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے، کمبل اوڑھ کر کے، چہرہ چھپا کر کے دعا سلام کیا، اور انہوں نے آپ سے دعا سلام کے بعد کہا کہ میں آپ سے قرآن کے تفسیر جو آپ نے لکھی ہے اس کو میں نے پڑھا ہے، لیکن بعض مقامات کو میں سمجھ نہیں سکا، اس لیے مباشرہ آپ سے قرآن کے بعض مقامات کی تفسیر سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ علامہ آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ آئے میرے مکان میں، کچھ دن مہمان رہے، قرآن کے بعض مقامات کو انہوں نے مجھ سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھا، اور جب ان کا عمل پورا ہو گیا یا ان کا مقصد پورا ہو گیا تو بغیر بتائے، بغیر میرے اجازت کے اور بغیر پیشگی خبر کے وہ اچانک جو ہے میرے پاس سے وہ چلے گئے۔ شاید اس وجہ سے کہ میں ایک نظر بند اور ایک مجبور انسان ہوں، میں انہیں زیادہ راہ یا توسیع راہ یا سفر کے اخراجات دینے کے لائق نہیں انہوں نے مجھے سمجھا، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ علامہ آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر مجھے اس شخص کا نام یاد ہوگا، ان عالموں کا نام یاد ہوتا تو میں یہ تفسیر ان کی طرف منسوب کرتا۔ بعد کے لوگوں نے نکالا کہ شاید دین محمد مولانا دین محمد صاحب قندھاری تھے۔ تو یہ ہمارے وہ اسلاف پہلے وقت کی چھوڑ دیجئے میرے بھائیوں، اس دور کی بات کر لیجئے کہ اس ہمارے قریبی زمانے میں ایسے ایسے علم کے متلاشی، ایسے ایسے علم کے سیکھنے والے لوگ ہمارے درمیان رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو علم جیسی نعمت سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو علماء باہر سے تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ ہم اور آپ ان کی باتیں سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کریں، اور ان کے علم کی زیادتی کے لیے برکت کی دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔